بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ و اما ناقص، اور یا مرکب ناقص ہوگا علم یصح السکوت علیہ، اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ قولہ تقییدی، اس کا قول تقییدی، ان کان الجزء الثانی قیدا للاول، اگر جزء ثانی قید ہو جزء اول کی، جیسے غلام زید رجل فاضل اور قائم فی الدار، او غیرہ، یا غیر تقییدی ہوگا ان لم یکن الثانی قیدا للاول، اگر نہ ہو جزء ثانی قید جزء اول کے لیے، جیسے فی الدار۔ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، ورنہ پس فمفرد ہوگا، اے وَإِن لَّمْ يُقْصَدْ، یعنی اگر ارادہ نہ کیا جائے بجزء منہ، اس کی جز کے ساتھ، الدلالۃ علی جزء معناہ، اس کے معنی کی جز پر دلالت کا۔ مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، اور مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی یہ ہے کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو، خواہ وہ قید مضاف الیہ کی شکل میں ہو جیسے غلام زید، یا صفت کی شکل میں ہو جیسے رجل فاضل، یا ظرف کی شکل میں ہو جیسے قائم فی الدار۔ اور مرکب غیر تقییدی وہ ہے کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی الدار۔ مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی یہ ہے کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو، خواہ وہ قید مضاف الیہ کی شکل میں ہو جیسے غلام زید، یا صفت کی شکل میں ہو جیسے رجل فاضل، یا ظرف کی شکل میں ہو جیسے قائم فی الدار۔ اور مرکب غیر تقییدی یہ ہے کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو جیسے فی الدار۔ قولہ وہو ان استقل، اور اگر وہ مستقل ہو فی الدلالۃ دلالت میں، علی معناہ اپنے معنی پر، بألا یحتاج فیہا بیں طور کہ اس میں ضرورت نہ ہو، محتاج نہ ہو، الی ضم ضمیمۃ کسی کلمے کے ملانے کا۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، کلمہ، اسم اور ادات۔ وجہ حصر یہ ہے کہ مفرد دو حال سے خالی نہیں، مستقل فی الدلالت ہوگا، یعنی اپنے معنی کے سمجھنے میں ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہوگا، یا مستقل فی الدلالت نہیں ہوگا، یعنی ضم ضمیمہ کا محتاج ہوگا۔ اگر مستقل فی الدلالت نہ ہو تو وہ ادات ہے جیسے من اور الی۔ اگر مستقل فی الدلالت ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو وہ کلمہ ہے جیسے ضرب، اور اگر اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے جیسے رجل۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، کلمہ، اسم اور ادات۔ وجہ حصر یہ ہے کہ مفرد دو حال سے خالی نہیں، مستقل فی الدلالت ہوگا، یعنی اپنے معنی کے سمجھنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہیں ہوگا، یا مستقل فی الدلالت نہیں ہوگا، یعنی ضم ضمیمہ کا محتاج ہوگا۔ اگر مستقل فی الدلالت نہ ہو تو وہ ادات ہے جیسے من اور الی، اور اگر مستقل فی الدلالت ہو تو اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے تو وہ کلمہ ہے جیسے ضرب، اور اگر اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے تو وہ اسم ہے جیسے رجل۔ قولہ بہیئتہ، بأن یکون بحیث، بیں طور کہ وہ اس طور پر ہو، کلما تحققت، جب بھی متحقق ہو، حیتہ الترکیبیۃ، اس کی حیت ترکیبیہ، فی مادۃ، ایسے مادہ میں، موضوعۃ، جو موضوع ہو، متصرفۃ فیہا، جس میں گردان ہوتی ہو، فہم، تو سمجھا جائے، واحد من الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، مثلا جیسے حیۃ نصر کی حیت، وہی المشتملۃ، اور وہ جو مشتمل ہے، علی ثلاثۃ حروف، تین حروف پر، مفتوحۃ، جو مفتوح ہیں، متوالیۃ، پے در پے ہیں، کلما تحققت، جب بھی متحقق ہو، فہم الزمان الماضی، تو سمجھا جائے گا زمانہ ماضی، لیکن بشرط، لیکن اس شرط کے ساتھ، ان یکون تحققھا، کہ ہو اس کا تحقق، فی ضمن مادۃ، ایسے مادہ کے ضمن میں، موضوعۃ، جو موضوع ہو، متصرفۃ فیہا، جس میں گردان ہوتی ہو، فلا یرد النقض، پس نقض وارد نہیں ہوگا، بنحو جسق و حجر، جسق اور حجر کی مثل کے ساتھ۔ ایک سوال کا جواب ہے، کلمہ کی یہ تعریف منقوض ہے جسق اور حجر کے ساتھ، کیونکہ
ان کی حیت نصرہ کی حیت کی طرح ہے، حالانکہ یہ اپنی حیت کے ساتھ کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتے۔ کلمہ کی یہ تعریف کہ اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دال ہو منقوض ہے جسک اور حجر کے ساتھ، کیونکہ جسک اور حجر کی حیت نصرہ کی طرح ہے، حالانکہ یہ اپنی حیت کے ساتھ کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتے۔ جواب دیا کہ حیت کا مطلب ہے وہ حیت ایسے مادہ میں ہو جو مادہ موضوع ہو اور اس میں گردان بھی ہوتی ہو۔ اب جسک اور حجر کے ساتھ نقص وارد نہیں ہوگا، کیونکہ جسک موضوع نہیں بلکہ محمل ہے، اور حجر موضوع ہے لیکن اس کی گردان نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے، حیت کا مطلب ہے وہ حیت ایسے مادہ میں ہو جو مادہ موضوع ہو اور اس کی گردان بھی ہوتی ہو۔ اب جسک اور حجر کے ساتھ نقص وارد نہیں ہوگا، کیونکہ جسک موضوع نہیں بلکہ محمل ہے، اور حجر موضوع ہے لیکن اس کی گردان نہیں ہوتی۔ قولہ کلمۃ فی عرف المنطقیین، منطقیوں کے عرف میں، وفی عرف النحاة فعل، اور نحویوں کے عرف میں وہ فعل ہے، وإلا فأداة، ورنہ پس وہ ادات ہے، اے وإن لم يستقل فی الدلالۃ، یعنی اگر نہ ہو وہ مستقل دلالت میں، فأداة، تو وہ ادات ہے، فی عرف المنطقیین، منطقیوں کے عرف میں، وحرف فی عرف النحاة، اور حرف ہے نحات کے عرف میں۔ ایک اصطلاح بیان کی کہ جو اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، منطقی اس کو کلمہ اور نحوی اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو مستقل فی الدلالت نہ ہو، منطقی اس کو ادات اور نحوی اس کو حرف کہتے ہیں۔ جو اپنی حیت کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرے، منطقی اس کو کلمہ اور نحوی اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو مستقل فی الدلالت نہ ہو، منطقی اس کو ادات اور نحوی اس کو حرف کہتے ہیں۔